آپ کی قبر کی مٹی اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کی قسم مٹی میں سے جنت کی بھینی بھینی خوشبو آئے گی، پتہ چلے گا جو آج اس کی مہندی کی رات جو کام ہو رہا ہے اس کا اجر اللہ اس کے باپ کی قبر میں نقد پہنچا رہا ہے۔ اور ایک بار ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر کے جاؤں گا، چھوڑ دو اللہ کی ناراض، اللہ کو ناراض کرنا، چھوڑ دو اللہ کی بغاوت۔ کیا ملے گا؟ رونے لپاٹے کہیں گے، رشتہ دار کہیں گے یار شادی دلچسپ کوئی نہیں آئی، کوئی جلسہ تھوڑی سی، شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے، گھر میں عورتیں کہہ رہی ہوں گی نہ میں بڑھا کے بڑے کوئی مولوی تھوڑی بننا ہے، ڈھول کی بجتی، چلو تھوڑا سا ڈھول کی تسلی الٹی کر کے بجا لو، اللہ اکبر، رات کے 12 بج گئے، تم نے اتنا اونچا کام کیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، آسمانوں سے خدا کی رحمتیں آ رہی ہیں، روزانور سے حضور کا سلام آ رہا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ وگرنہ میرا عزیزو، جن خوشیوں میں آ کر اللہ کی نافرمانی ہوگی، جن خوشیوں میں نافرمانی ہوگی، وہ خوشیاں کبھی پروان نہیں چڑھیں گی۔ چھوڑ دو گانا بجانا، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام راستے میں گزر رہے ہیں، نبی کا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس انس کی بات بھی بڑی عجیب ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، بانسری کی آواز آئی، رحمت والے نبی نے اپنی ہاتھ کی چھوٹی انگلیاں کانوں میں دے لی، 3 میل حضور پیدل چلے، کانوں سے انگلیاں باہر نہیں نکالی، پھر پوچھا انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حضرت انس نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے، عرض کرنے لگے کملی والے 3 میل ہو گئے کانوں میں انگلیاں سنا دے رکھی ہے، فرمایا انس انگلیاں کانوں میں دے کے 3 میل اس لیے چلا کہ امت کو محمد گانا دینے نہیں آیا بلکہ سینوں میں قرآن دینے کے لیے آیا۔ کیا بات ہے صدیقی صاحب، خوب ماشاءاللہ، عمر دراز، عمر دراز۔ میرے بزرگوں بڑی ایمانداری سے بتاؤ، شادی ہاتھ میں روٹی ولیمہ کرو گے اس میں بھی میوزک کی آواز ہے، بھئی روٹی اندر نہیں اترتی، بڑے بڑے حاجی نمازی بیٹھے، کسی کی جرات نہیں روٹی چھوڑ کے آ جائے، روٹی کھا رہے ہو موزیک کی آواز ہے، روٹی کھاتے ہوئے گناہ، تم لاکھ بسم اللہ پڑھو، کھانے میں برکت نہیں آئے گی، روٹی تھوڑے کی روٹی میں برکت نہیں آئے گی، کیونکہ تم انوارات کی بارش نہیں کروا رہے، خدا کی لعنت برس رہی ہے۔ کیا امام الانبیاء محمود کبریاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جب موسیقی عام ہو جائے گی، موسیقی کے آلات گھر کے اندر عام ہو جائیں گے اور توبہ سے کافی نہ ہونا، کسی وقت بھی قیامت کی صبح ہو جائے گی۔ خدا کے واسطے اپنی شادیوں میں گانے بجانے سے باز آ جاؤ، پتہ نہیں تمہارے یہاں رواج ہے کہ نہیں، اپنے بڑے خاندانوں میں رواج دیکھا، یا تو سیرہ بندی کی رات ہوتی ہے، دولہا کپڑے پہن کے سیرہ باندھ کر پورے محلے کا گھوڑے پہ بیٹھ کے چکر لگاتا ہے، پھر مسجد میں آ کر 2 نفل شکرانے کے پڑھتا ہے، خدا پاک کی قسم کیا دکھاتا ہے، یا اللہ دے ادھر نفل پڑھ کے جا رہا ہوں، ادھر ساری رات کلمہ پڑھنے والی کو مہندی کی رات میں نے چاہ کے روزے میں تیرے نبی کو ناراض کروں گا۔ یہ ساری رات میرے عزیزوں ایسا گنونا جرم کرنے کے بعد پھر صبح کو نفل جا کے پڑھتے ہو، یہ تو خدا کا شکر ادا کرو تیرے میرے اور میرے رب کے درمیان حضور کی دعاؤں نے آ کے باڑ باندھ دی، ورنہ میرے عزیزوں وہ اپنے گھر کے اندر تمہیں گھسانے کو تیار کوئی نہیں۔ رستہ زرار پر بک بکا کر کے حوا کی بیٹی کو لے کے آتے ہو، کبھی کسی سے آپ نے پوچھا اللہ غنی، اے بیٹی تو اے بہن تجھے ناچنے پر کس نے مجبور کیا؟ تم داستان سنو تو صحیح، جب تم اسے بہن کہو گے، جب تم اسے بیٹی کی عزت دار طبقہ تو بہن بیٹی کہنے کو تیار نہیں، تم اسے بہن بیٹی کہو گے رونے لگ جائے گی، کہے گی بڑی پرانی آواز ہے، یہ تو سنی سنی لگتی ہے جو کانوں میں پڑتی تھی، یہ تجھے آواز کون دیتا تھا؟ کہ بیٹی باپ کہہ کے بلایا کرتا تھا، کہاں چلا گیا؟ کہ ہم بھی عزت دار گھرانے کی بچیاں تھی، ہمارا باپ بڑا غیرت مند تھا، اس کی غیرت پورے محلے میں مشہور تھی، ہمیں کیا
بتا اتنی سی عمر میں چھوڑ کے چلا جائے گا. باپ کا جنازہ اٹھا. 4 دن تو بڑے لوگوں نے بڑھ بڑھ کے کڑوی روٹی دی. آج پھپھی روٹی دے گی, آج ماموں کی طرف سے روٹی آئے گی. 4 دن کے بعد سگے چاچے نے دیکھنا گوارا نہ کیا. میری اماں نے اللہ اکبر عدت کی حالت میں چاچے کو فون کیا کہ تیری بھتیجیاں تڑپ رہی ہیں, دے جا. اس نے یہ کہہ کے فون کاٹ دیا, سگنل نہیں آ رہے, اچھا بعد میں بات کریں گے. میری ماں نے مجھے ساتھ والی پڑوسن کے گھر بھیجا اور جا کر کہا جا چلی جا, یہ میری بڑی سہیلی ہے. میں اپنی ساتھ والی پڑوسن کے گھر گئی اور میں نے کہا خالہ کہنا چاہا. اللہ اکبر, ساتھ والی پڑوسن نے جھڑک کے کہا بڑے دروازے سے کھلو جا, اور اپنے بچے سے کہنے لگی روٹی اٹھا کے اندر لے جا کے اس کی نظر نہ لگ جائے. میں نے کہا خالہ جس طرح تیرا بچہ کھا رہا ہے, ہم بھی 3 دن سے بھوکی ہیں, ہمیں بھوک لگی. خالہ نے علاقے کا چیئرمین نے زکات نہ دی. کہنے لگی ہاں, برقع پہن کے اس کے پاس زکات لینے کے لیے گئی تھی. جیسے بھی زکات لینے کے لیے اس کے دروازے پہ گئی, پاس سے ایک آدمی گزرا. اس نے کیوں کر کے کان میں کہا کپڑے اتارنے کے کتنے پیسے لے گی. اس تک تو مجھے جانے نہیں دیا. میرے گھر کے اندر کام کاج کرنے کے لیے نوکری ڈھونڈی. گھر کا وارث میری عزت کا گیدڑ بن گیا, عزت کا بگیاڑ بن گیا. میں نے کہا کوئی تو ہوگا. کہا ہاں بڑے نظر آئے, کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نظر نہیں آیا. ایک دن ایسا آیا کہ میں ان بچوں کو چھوڑ کر ان لاوارثوں کو چھوڑ کے نکل آئی. میں نے کہا کہاں جاؤں؟ مولانا اللہ کا رزق میرے سامنے پڑا ہے, ابھی میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی, وضو سے بیٹھا ہوں. نہ یقین آتا پیر عبدالشکور نقشبندی کو فون کر کے پنڈی والے کو پوچھ لینا. چکوال میں جلسے میں سالانہ جلسے میں گیا. مولانا عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کا بیٹا تقریر کر رہا تھا رحمت اللہ علیہ کا. جب میں باہر نکلا اتنے چھوٹے بچے 2 گلدستے لے کے آئے, جو ان کو ساتھ لے کر مولوی صاحب ان کے سر پہ ہاتھ پھیرو. میں نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا. میں نے کہا وہ کہنے لگے چچا امی جان بلا رہی ہے. میں ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ تو نیٹ کے اوپر فوراً مووی چڑھ جاتی ہے. میں نے کہا میں عورتوں سے نہیں ملتا. عورت پردے میں کھڑی تھی, مجھے پیر صاحب کے سامنے میں نے کہا چلے جاؤ. میں گیا, کہنے لگی بھائی سر پہ ہاتھ پھیرو. میں نے کہا نبی کی شریعت میں نامحرم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں. کہنے لگی اللہ کے واسطے. میں نے رومال اپنے ہاتھ پہ لپیٹ کے یوں کر کے ہاتھ پھیر دیا. رونے لگی. کہنے لگی مولوی صاحب تجھے پتہ ہے بڑی عزت دار گھرانے کی عورت ہوں. شوہر والا ان 2 کو چھوڑ گیا, بھائیوں نے قبول نہ کیا, سسرال والوں نے نکال دیا, جیٹھ دیور نے الزامات لگا دیے. کئی بھائی کی جائیداد کا حصہ نہ مانگ لے. میں در پھری, حتیٰ کہ جس مکان میں لال جوڑا پہن کے آئی تھی اس مکان سے مجھے دوپٹہ اتار کے باہر نکالا. مولانا جان چلی جائے انسان کو پرواہ نہیں, لیکن اولاد کی آنکھ میں ماں باپ آنسو دیکھے برداشت نہیں ہوتے. میں نے اپنے بچوں کے لیے روٹی مانگی, ہر ایک نے مجھے بستر پہ آنے کی دعوت دی. اللہ کی عزت کی قسم مولانا جب تک میں نے اپنے کپڑے نہ اتارے مجھے کسی نے 2 روٹیاں نہ دی. آہستہ آہستہ مسلح چھوٹ گیا, آہستہ آہستہ پردہ چھوٹ گیا, آہستہ آہستہ قرآن چھوٹ گیا. جب تک میں کی رات نہ گزار کے آتی, میرے گھر کا کرایہ نہ کوئی دیتا, میرے گھر کی روٹی نہ دیتی. مولانا خدا تجھے بھلا, خدا تیرا بھلا کرے. ایک دن میں دکان سے جی لوٹ کر آنے آئی, وہ تیرا بیان چل رہا تھا. اللہ اکبر. مولانا ابا یزید بستامی کا قصہ تو سنا رہا تھا کہ ایک طائفہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, میں 35 منٹ تک کھڑی تیرا بیان سنتی رہی. مولانا وہ دن آج کا دن اللہ کی عزت کی قسم ہے, پہلے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں رہتا تھا, اب میرے سر سے دوپٹہ نہیں اترتا. مولانا اللہ کی عزت کی قسم ہے. اللہ اکبر. نمازیں تو دور کی بات, میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی. میں مسجد میں جا کے سجدے میں پڑ گیا. میں نے کہا عبداللہ تیری نجات کے لیے بس یہی عمل کافی ہے. اللہ نعرہ تکبیر. مولانا بہت خوب. میرے پاس نمبر موجود ہے. اسکاٹ لینڈ سے فون آیا, کلی مولانا کلب کی ڈانسر تھی,
کہ آپ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ ٹائم، کہنے لگی میرے یہاں تہجد کا وقت ہے، مصلی پہ بیٹھ کے تیرے لیے دعائیں کر رہی ہوں۔ اس سے پوچھو تو صحیح، یہ تم نے کی آنکھ چاہتے ہو؟ کس کی بیٹیاں ہیں، کس گھرانے کی، کس خاندان کی؟ اور جب امت نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی تو سید زادوں کی بیٹیاں مجرے پہ آ گئی۔ تو کیا سمجھتے ہو کسی کی نوارث بیٹی کو تم اپنی خوشیوں میں نچاؤ گے؟ اللہ کی قسم تیری خوشی کبھی برقرار رہے گی نہیں، تیری خوشی پہ زوال آئے گا، تیری خوشی کے اندر فتنہ فساد پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہاتھ جوڑ دو آپ کے آگے، اس گھنونے جرم سے توبہ کر لو، چھوڑ دے ایسی شادیوں میں جانا، رشتہ داری ہے جائے لیکن بنا کے لال کا دامن نہ جائے۔ کیا بات، اللہ خوب۔ آج ہمارے اندر ایمان، آج ہمارے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آج ہمارے اندر حضور کی محبت کی کمی ہے، ایمان ہمارے اندر کوئی نہیں۔ جو ایمان ایک شادی کے کھانے پہ جمعہ چھڑا سکتا ہے، وہ ایمان تجھے مجھے قبر کے عذاب سے کیسے بچائے گا؟ خدا کے واسطے کتنے نوجوان بیٹھے ہو کہ نظر ہی چھوڑ دو، آج نیت کر کے جاؤ خدا اتنا دے گا، سنبھالا نہیں جائے گا۔ آج نیت کرو شادی وہاں کروں گا، شادی وہاں کروں گا، جا جہیز کی لعنت نہ ہو۔ ٹیپو سلطان میں رہنے والا نہاڑی چلا گیا، ملتان کی سوسائٹی میں جا کے، ملتان کے ٹول میں جا کے مکان بنا لیا۔ پتہ لگا غریب بہن کی بچے جوان گاؤں میں ہو گئی۔ کسی نے آگے کہہ دیا بچوں کو بیار کوئی نہیں، کہنے لگا کوئی رشتہ ملا کوئی نہیں۔ کسی نے کہہ دیا وہ تیری بہن کی بیٹیاں، تیری بھانجیاں جوان ہے، کہتا ہے میرے بچوں کی بیار کی کوئی نہیں، شادی کر لے، روٹی کے پیسے دے دوں گا، 60-16 کا بنا دوں گا، میں جہیز کے پیسے دے دوں گا۔ اور یہ کام تو ٹیپو سلطان کے سارے امیر مل کے کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ میں جہیز بنا دیں گے، جہاز میں زکوٰۃ میں شرط بنا دیں گے، جہاز میں اس کے اندر روٹی کا خرچہ دے دیں گے۔ تو بھائی ہے، تیرے پر فرض کیا ہے کہ بہن کا حق کیسے ادا کر؟ اپنی پگڑی اتار، اپنے بچے کے پیر میں رکھ دے، خدا کے واسطے بہن کا گھر بھی بچا، محمد کا دین بھی بچا۔ اللہ کی قسم، میرے طائف کی گلیوں میں نبی کو روتے دیکھا، اور میرے بہن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بھی نبی کو روتے دیکھا۔ فتح مکہ کے موقع پر 14,000 کا لشکر لے کر میرا نبی مکے میں آئے۔ اتنے بچے ام ہانی رضی اللہ عنہ کے اپنی اپنی کے پاس آ گئے، ابا وہی محمد آ گئے، ابا وہی نبی دنیا کے اندر آ گئے جن کی تو تعریفیں گھر میں سناتی ہے۔ ابا کہنے لگی تمہیں کیسے پتہ لگا؟ ابا وہی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے ہمارے مکے میں آ گئے، ابا وہی آ گئے جس کی زبان کا قرآن تو ہمیں سناتی ہے۔ ایک ابا امبے والی کہتی ہے، ایک بچے نے مجھے ادھر سے گھسیٹا، دوسرے نے مجھے ادھر سے پکڑا، اور کہنے لگے ابا کیا وہ آج محمد ہمارے گھر میں آئے گا، تیرا ویر آئے گا؟ ابا تو کہتی تھی اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ابا تو کہتی تھی اس کے جسم پہ لوگ پتھر مارتے ہیں، آج اتنے ناز و نام سے آیا ہے، 14,000 کا لشکر چاروں طرف تلوار لیے کھڑے ہیں۔ ابا کہنے لگی ان بچوں کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، میں نے کہا کیوں نہیں آئے گا، پھر اپنے آستینوں سے میرے آنسو صاف کیے، میں نے کہا آج محمد اونچا ہو گیا، غریب بہن کا کچا بیڑا اسے آج کہاں یاد آئے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، میرا دروازہ بجا، میں نے روتے روتے پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے جواب آیا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا کلیجہ بھوک آ گیا، میں نے دروازہ کھولا، اللہ اکبر، میں حضور کا چہرہ دیکھ کے روتی نہیں، حضور مجھے دیکھ کے روتے رہے، اللہ اکبر۔ پھر روتے روتے فرمایا باہر ہی کھڑا رکھے گی، 8 سال کے بعد میرا بھائی آیا، بھائی کو اندر بھی بلائے گی۔ شیخ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ملتان میں مکان بنا لیا، بہاڑی میں مکان بنا لیا، جس میں سلطان آئے، دوست کے گھر بیٹھ کے کھانا کھایا، بہن کا 7 گھر تھا، اس سے پوچھو اس کی آنکھ میں پانی نہیں، خون اترا ہوا ہے۔ بچوں کو جا کے کہتے ہیں خالہ کے گھر جاؤ گے، بچوں کو جا کے کہتے ہیں پھپھی کے گھر جاؤ گے، اس کے بدلوں میں کھانا نظر نصیب ہے۔
وہ دعائیں دیتی دیتی تھکتا نہیں، تو بدخوئی کرتا تھکتا نہیں۔ کچے سے فرش پہ آ کے بیٹھ گئے۔ ام ہانی مجھے وہ مکے کے حالات بتلا، وہ مکے کی کہانی سنا، جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میری بہن ذرا یہ بتا، جب میں تیرے بیڑے میں آ کے لیٹ جایا کرتا تھا، میرے ماتھے سے جو پسینہ اترتا، میرے بازو پہ گرتا، کونی کے ذریعے جب نیچے آنے لگتا، میری بہن تو شیشی کو نیچے کر دیا کرتی۔ آج وہ شیشی دکھا جو میرے پسینے سے تو نے بن رکھی ہے۔ بہن الماری میں گئی، دوڑ کے بکسے میں سے شیشی لے آئی کہ محمد کروڑوں خدا کی رحمتیں تیرے پر ہو، ماں باپ قربان ہو جائے، خدا نے تجھے بھی بچا کے رکھا، میرے بہن نے تیرا پسینہ بچا کے رکھا ہوا۔ فرمایا بہن بھوک بڑی لگی ہے، مکے کے سرداروں نے دسترخوان بچھا رکھے ہیں، ان کے دسترخوان پہ اس لیے نہیں بیٹھا کہ بہن کا دل نہ ٹوٹ جائے، آج 8 سال کے بعد میرے دروازے پر آیا، کھانا کھلا۔ ام ہانی کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا، کہ 8 سال کے بعد بھائی آیا، آٹے کے ڈبے میں آٹا کوئی نہیں۔ اندر جا کے کونے میں بیٹھ کے رونے لگی، کہنے لگی اللہ آج عرش بری کا مہمان اس حال کے اندر آیا، میرے گھر میں آٹا کوئی نہیں، یا اللہ لاج رکھ لے۔ عرش والے کا کنیکشن تو پہلے نبوت کے قلب سے جڑا ہوا تھا۔ گھر کی در و دیوار کو دیکھا، محسوس کر گئے آنے میں دیر کیوں کر رہی ہے۔ بیٹھے بیٹھے فرمایا بہن تازہ پکانے کی ضرورت نہیں، بھوک لگی ہے، جو رات کا ہے وہی لے آ۔ اور پیاری کہتی میرا حوصلہ بڑھا، میں چگیری میں رات کی روٹی کا ٹکڑا لے کے آ گئی، سرکے کا سالن لے کے حضور کے سامنے کیا، پانی کا پیالہ لے کے آ گئی۔ اللہ اکبر، دسترخوان کی طرف دیکھا، پھر میرے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، اپنے آنسوؤں کو چھپا کے مسکرانا شروع کر دیا۔ روٹی کا ٹکڑا توڑا، پانی میں بھگو کے منہ میں ڈالا، ساری روٹی کھا کے مسکرا کے فرمایا بہن آج تیرے دسترخوان پہ بیٹھ کے بڑا اچھا لگا۔ یا تو بیٹھ کے گھر جاؤ، 4 آدمی جا کے بیٹھے، 3 کپ ایک رکھ کے آگے، دوسرا ایک رکھ کے آگے، چائے چھوڑ کے آ جاتے ہو۔ 4 دعائیں بہن کو دے کے اللہ کا شکر کر کے 4 دعائیں کر کے میرا نبی اٹھا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے بھوکے محمد کو پیٹ بھر کے کھلایا، یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے پیاسے کو پانی پلایا، یا اللہ تیرا شکر ہے اندر اندر ہضم کرنے کی بشرتی کو قائم رکھا، یا اللہ تیرا شکر ہے فاضل باتوں کو خارج کرنے کا راستہ بنایا۔ بہن کہتی سوکھی روٹی کھا کر پانی میں بھگو کر روٹی منہ میں چبا کے چلا گیا، ماتھے پر میرے ایک بل بھی نہیں دیکھا۔ کبو برادری کے لوگوں، الحمدللہ ہمارے یہاں چلے نو دعوت ہوتی ہے، بابا اہل خانہ دعوت ہوتی ہے، پتہ لگ جائے بیٹی کی شادی ہے 10 کے بجائے 1 جاؤ، اور میرا عزیزو 1 کو بلایا، ڈرائیور کو بھی کھانا نہ کھلاؤ، بلکہ 200 روپیہ دے کے ڈرائیور کو ہوٹل پہ بٹھا دو۔ کیا بتا تیرے 200 روپے سے غریب کی روٹی کا مرم بچ گیا، خدا کی قسم عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے گا، روزے پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ جب دیکھو غریب کی بیٹی کی بارات آئی اور ڈشوں میں تھوڑا تھوڑا سالن ہے، سمجھ نہ ہو پیچھے معاملہ گڑبڑ ہے، 200 بلائے تھے 400 آ گئے، چمچے پر کھڑکاؤ تسلیمہ کو اور لے کے آؤ، بلکہ میرے عزیز ایسی کہہ دو الحمدللہ ہم نے کھا لیا۔ رب اللہ کی عزت کی قسم ہے تو غریب کا بھرم رکھ لے، قیامت کے دن اللہ تیرے کھوٹے سکے نیکیوں کا بھرم رکھ لے گا۔ اللہ سگا بھائی بہن کے دروازے پر اپنے بچے کو بنا کے لے جاتا، بہن دروازہ کھولتی، آنکھ بھر کے آتی، کرو کیوں رہی ہے میں ہوں نا، کہاں ہے میری بھتیجی؟ اللہ اکبر، کیا کرو گے؟ برات لے کے آیا ہوں، گاڑی کے اندر نکاح پڑھاؤں گا، کوئی جہیز نہیں، کوئی روٹی کوئی نہیں، روٹی تو چل بھائی کے گھر جا کے کھائیو۔ اچھا بہن کہے گی کہ میں تیری بھتیجی کپڑے بدل رہی ہے، کہ کوئی ضرورت نہیں کپڑے بدلانے کی، جن کپڑوں میں انہی کپڑوں میں لے کے جاؤں گا۔ عزت میرے عزیزو ایمان کی دولت سے ملتی ہے، کپڑوں سے نہیں ملا کرتی۔ اللہ غنی مسجد کے مولی صاحب کو بلا کر سادہ سا نکاح پڑھوا کر اپنی بھتیجی کو میرے عزیزو گاڑی میں بٹھا کر اب اس کے سسرال یعنی اپنے گھر لے کے جاتا۔ مجھے نہیں پتا برادری میں تیری ناک کٹتی یا بچتی، لیکن ذمہ داری سے جب میں مسجد کے سٹیج پہ بیٹھ کے کہتا ہوں اگر بہن کی آنکھوں کے آنسو جھولی میں لے کے چلے جاتا، تیری گاڑی دروازے پہ جا کے باہر میں رکتی،
پہلے تیرے گھر کے اوپر کتنی مرتبہ قبلی والے کا سلام آ جاتا. کیا پچھلے مہینے تمہارے ٹی وی پہ خبر نہیں چلی؟ پچھلے مہینے تمہارے ٹی وی پہ خبر چلی شادی سے 2 دن پہلے جہیز دے دیا. لڑکے والے جہیز لے کے چلے گئے. جس دن برات آنی تھی کھانا پک گیا. جس دن برات آنی تھی لڑکی والے بھی نئے کپڑے پہن کے بیٹھ گئے. لڑکی کا باپ بھی پگڑی باندھ کے سفید جوڑا پہن کے بیٹھ گیا. آج اللہ کرم فرمائے گا بچی کے فرض سے فارغ ہوگا. بھائی بھی نئے کپڑے پہن کے بیٹھ گئے. ابا بار بار جا رہا ہے بیٹی کا ماتھا چوم کے آ رہا ہے. آج بابل کی گھر سے ٹولی میں بیٹھ کے جا رہی ہے. آج پرندہ اڑ کے دوسرے کی درخت پہ جا کے بیٹھ رہا ہے. آج بابل کے گھر کو چھوڑ کے 11 بج گئے برات نہیں آئی. 12 بج گئے برات نہیں آئی. 1 بج گیا برات نہیں آئی. لڑکی والوں کو پریشانی لائی ہوئی. لڑکے والوں کو فون کیا. بھائی رستے میں کہاں تک گئے برات کیوں نہیں آئی؟ کہنے لگے کون سی برات؟ اپنی بہن کو کوئی اور بیان دو. تو تم نے ہمیں جہیز دیا وہ جہیز ہمیں پسند نہیں آیا. وہ تو کسی نہ کسی کی ڈولی میں بیٹھ کے چلی جائے گی. جب تیرے بیٹے کے ساتھ اللہ حشر کرے گا خدا کی قسم دنیا دیکھے گی. بالکل دیکھے گی. 3 دسمبر کو بشیرہ والی کے علاقے میں تقریر کرنے کے لیے گیا. ایک پرچی میرے پاس آئی ذوالفقار کھوکر کی بیٹی کی مغفرت کی دعا کرو. میرے کا بیمار تھی. کہنے لگے کوئی نہیں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ شادی کی رات مہندی کی رات تھی. مہندی لگا کے سہیلیاں فارغ ہوئی. ڈھولک بجنے لگی. تھوڑی دیر بعد پتہ لگا مہندی والی دنیا سے رخصت ہو گئی. جس ٹینٹ کے نیچے برات آنی تھی اسی ٹینٹ کے نیچے اس کی گلخانی ہو رہی ہے. میں لاہور کی علاقے پاک کرم میں NS گارمنٹس والے جو مجھے عمرے پہ بھیجتے ملک کے پاس گیا. جب ان کے گھر کے سامنے ایک ٹھیلا کھڑا تھا. کہنے لگے مولوی صاحب یہ ٹھیلا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا یہ کسی فقیر کا نہیں کسی غریب کا نہیں. یہ بن آرڈر کا ٹھیلا ہے. زوال آیا فیکٹری چلی گئی کار چلی گئی. اسے کسی نے پیدل مسجد میں بھی جاتے نہیں دیکھا. یہ مکان تھا یہاں تک مسجد میں گاڑی میں آیا کرتا تھا. مکان بک گیا فیکٹری بک گئی. فروٹ کا ٹھیلا لگا کے بابا بیٹھ گیا. بچیاں جمع دے. بچیوں کا رشتہ آیا. 8 دن پہلے اس بابے نے پھندے میں گلا ڈال کے اپنے آپ کو لٹکا کے خودکشی کر لی. اس کی وجہ کیا تھی؟ جب خودکشی کے پھندے سے اس کے باپ کو اتارا اس حاجی کو اتارا تو پرچہ لکھا ہوا تھا میری بیٹی مجھے معاف کر دینا. جہاں میں نے تیرا رشتہ کیا انہوں نے جہیز کی بڑی ڈیمانڈ کی. تیرا باپ سے دل داؤ کے تیرا سامنا نہیں کر سکتا اور تجھے جہیز بھی دے سکا. اس لیے بچی تیرا اللہ وارث تیرا باپ تجھے چھوڑ کے جا رہا. میری امت کے جوان جناب میں نہیں آئیں گے. پھر ہوا کی بیٹی اللہ اکبر میرے عزیزوں کوٹھے پہ نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ جب مسلمان زکات دینی چھوڑ دیں گے ذمہ دار اپنا عشر دینا چھوڑ دیں گے تو بچیوں کی عزت ایسی نیلام ہوگی. ہر علاقے میں ایک محلے میں کمیٹی ہونی چاہیے. ان کمیٹی کے ممبروں کا تعلق جو ہے مخیر حضرات سے ہونا چاہیے. ان کا کام یہی ہو جس گھر کے اندر بچی کے بالوں میں سفید بال آ گئے ان بچی کو عزت کے ساتھ رخصت کر دے. آج میرے عزیزوں ہر طرف آوازیں لگ رہی ہیں یہ حقوق کے حقوق ان کے حقوق کون پورے کرے گا؟ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی. خدا کی قسم میرے نبی نے ہر بیٹی کے آنے پہ خوشی کی. کسی بیٹی کے آنے پر ماتھے پہ بلی لے کے آئے. جب بچی پیدا ہونے کی دیر ہے کہتا جی بگے وال آگے گھر کے اندر بھی جو آ گئی ہے. تجھے کیا پتا بیٹی خدا کی نعمت ہے بیٹا اللہ کی نعمت ہے. قیامت کے دن نعمت کے بارے میں سوال ہوگا رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. شادی سنت کے مطابق اور ولیمہ میرے دوستو غریبوں کا حق ہے. یا غریب کسی کو پھڑکنے نہیں دیتے چھوٹا لے کے بٹھا دیتے ہیں. کوئی غریب آوے توڑ دے مار سے پھاڑ دے غریب آنے نہیں دیتے. 1000 آدمیوں کی روٹی کی 12 غریب باہر کھڑے ہیں.
15 غریب بار کھڑے ہیں، ڈنڈے مار کے انہیں ہٹا دیا، نکال دیا. کیا ہوا؟ یا 1000 میں کھائی 12 کھا لیتے. 1000 آدمی روٹی کھا کے گیا. کسی کا دودھ بڑا کٹ سی، کسی کا گوشت سی دکان سے لیا. کوئی کہے گا یار پکوان والا کہاں سے آیا، کوئی کہے گا گھی کون سا ڈالنا تھا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ 1000 آدمیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی اور 15 فقیروں کے لیے بھی کرسی لگا دیتا. جو کھانا امیروں کو کھلایا وہ کھانا فقیروں کو کھلاتا. امیر روٹی کہتا سخت ہے، امیر کہتا چاول سخت ہو گئے، غریب لقمہ کھاتا. دولہے کی طرف دیکھ کے کہتا اللہ اسے سہاگن رکھے، دولہے کی طرف دیکھ کے کہتا اللہ اس کے سینے کے پھول برقرار رکھے. اللہ کی عزت کی قسم ہے، امیر کھا کے چلا گیا، پخانے کے ذریعے وہ کھایا نیچے چلا گیا. غریب نے کھایا، اس کے پیٹ میں جا کے نیچے گر گیا، سیدھا عرش ملا میں چلا گیا. امیروں کو تو روزانہ ملتا ہے، غریبوں کا حق ہے مدارس کے اندر کھانا بھیجو. جھگیوں کے اندر جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو خاندان اجڑے بیٹھے ہیں، جو تیرا میرا جھوٹا روزانہ گلیوں کے کچروں کے ڈھیروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو کھلاؤ، عوام الناس کو کھلاؤ، آجو آ کے کھانا کھاؤ. دیکھ بھی تیرے گھر کے اندر سنت کے مطابق کیسے برکت آئے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ آیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی ولیمہ نہیں کرو گے؟ سر جھکا کے رونے لگے کملی والے. پہلے ہی میرے سینہ بیچ کر اپنا خواب نے نکاح کا انتظام کیا. غائب صاحب بن وقاص رضی اللہ عنہ کے دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر لیلا یہ بالوں والا چھترا کھڑا ہے، میں اسے ذبح کروں گا. میرے گھر کے اندر جو بھی پڑے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا روٹی کا انتظام تو میں نے ابھی ساتھ نے کر دیا، پیٹھے کا انتظام میں محمد خود کروں گا. 5 درہم 7 درہم دیے. آپ نے فرمایا 4 درہم کے چھوارے لائے جائیں، 3 درہم کا شہد لایا جائے، پھر ان کا حریرہ بنایا جائے، کھانے والا کھا کے جائے. ساتھ کی طرف سے ہوا اور میرے عزیزوں میٹھے کا انتظام سسر محمد رسول اللہ کی طرف سے ہوا. شادیوں میں سادگی لے کے آؤ، کوئی بچی گھر نہیں بیٹھے گی. شادی عام کر دو، خدا کی قسم یہ زنا کے اڈے، یہ حرام زدگی کے اڈے بند ہو جائیں گے. آج محمد رضوان صاحب اللہ اکبر شادی خانہ آبادی کے موقع پر ایک چھوٹی سی بات کر کے جاؤں گا. کبھی میرے عزیز ہو نہ بیوی کا وکیل بننا، نہ ماں کا وکیل بننا، نہ بہن کا وکیل بننا. اللہ اکبر بیوی کی وکالت کرنے سے پہلے سوچ لینا باپ جب سے گیا اس وقت سے لے کر آج تک ماں کی آنکھ کا آنسو خشک نہیں ہوا ہے. شادی سے پہلے جیسے ہر کام کا مشورہ ماں سے، شادی کے بعد بھی بیوی کو بتلا دینا. انشاءاللہ تیرے حق میں کبھی کوئی نہیں آنے دوں گا. یہ ماں میرے سر کا تاج بیٹھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تجھے سسرال والوں نے دیا، ماں کو کالی کملی والے نے دیا ہے کہ اس کے قدموں پہ غلط ہے. تجھے ناراض کر دوں خاندان ناراض ہو جائے گا. اگر ماں ناراض ہو گئی آمنہ کا لال ناراض ہو جائے گا. باپ میرا 4 بیٹوں کو چھوڑ کے مر گیا. گھر کے اندر جھگڑے ہونے، امی کون سامنے گا؟ اس پیر جوڑا پیر کے کونے میں بیٹھ کے آنسوں کے ساتھ رو رہی ہے اور قبر والے کو یاد کر کے کہہ رہی ہے تجھے کہنا تھا اپنے جانے سے پہلے مجھے چھوڑا نا. یا تو ان کی تربیت اچھی کر کے جاتا، یا ان کو ماں کا احترام بتلا کے جاتا. قصور ان کا بھی قصور تیرا ہے. ان کے سامنے تو مجھے کتی کا کرتا تھا، آج کتوں جیسا سلوک کر رہے. سالن میں نمک کم ہو جایا کرتا تھا، انہی کے سامنے جوتیوں سے میرے منہ پہ مارا کرتا تھا. تو چلا گیا، جوتی ان کے ہاتھوں میں دے کے چلا گیا. جوتی تو نہیں مارتے، زبان سے ایسی بات کرتے ہیں کہ جوتا لگنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بیوی کیا ڈالنے کے بعد خدا رہا آپ حضرات سے محنت کروں گا اور ماں کی طرف دیکھنا نہ چھوڑنا. بیوی خدا پاک کی قسم کسی وقت میں اٹھا کے آ کے بددعا دے دے گی، گالی دے دے گی. ماں کو جتنا بھی ستاؤ پھر بھی رو رو کے دعا دے گی. حضور ممبر پر آ کے بیٹھ گئے، صحابہ کرام کی طرف دیکھا، ہزاروں کا تار رونا شروع کر دیا.
ہچکی اپد گئی، سینے کی آواز باہر آنے لگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیروں پہ ہاتھ رکھے، سونے ماں باپ قربان ہو جائے، خیر تو ہے، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو میری اماں یاد آ گئی کہ جتنے ارمان سے سارے اللہ نے پورے کرا دیے، ایک ارمان باقی رہ گیا، کاش آج ابا اور ابا زندہ ہوتے، کملی والا تمہیں ماں باپ کی خدمت خدمت کر کے بتلاتا کہ ماں باپ کی خدمت کیسے ہوا کرتی ہے۔ باپ مرا